کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی. ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, دھول سل کے حساب سے ہیں. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفنس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفنس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے تاکہ ان کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا کہ ماموں کا کام کیا ہے. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے. حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا. حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفنس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے, بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, چھی 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 چھی, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفنس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفنس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل. تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفنس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں, جب سے پانی وانی بھرا ہے نا, کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ UK میں رہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, UK والا امریکہ میں رہتا ہے. تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, یہ آپ کی بھول ہے. یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے, جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گیا آپ. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا کہ بہت ہو گیا, اب بس انجوائے کریں گے لائف کو. نا 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 نا, کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا, وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے نا, کہتے یار بہت کھا لیا اب کیا کریں, اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک AC سے زیادہ ہو نہیں سکتی, گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے, گھر بنا لیا بڑا, سوئمنگ پول بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی, سب کو. اب کیا کریں, تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی, سب کچھ تو مل گیا. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے
تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت, وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا. وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے, یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے, مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی, 14 بچے ماشاء اللہ, اور شادی ایک آج کل ایک مصیبت بن جاتی ہے, پھر بھی ٹینشن. تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے, تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ کمپٹیشن کا شوق, وہ فلاں کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی ایسے اچھی ہے, یا فلاں کے پاس گھر ہے تو ہے. او بھائی مجھے جتنا ملا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے, ہماری حیثیت کیا ہے بھائی, ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں؟ اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے, لیکن اللہ نے نوالا نہیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. صبح میں نے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا ہے, آج بھی کھایا ہے, ایسا مزہ آتا ہے یار. پٹھانوں کے پاس ایسے کرارے پراٹھے بنتے ہیں, ہاف فرائی انڈا بھی تھا, چائے بھی کڑک سی بنی ہوئی تھی. وہ جب کھائے نا تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دنا ہو گیا. کاکڑ دنا سمجھتے ہیں؟ اب یہ سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا کاکڑ دنا کیا ہوتا ہے. دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام آرام, پھر ایک دم کاکڑ دنا, کاکڑ ایک دم اسپیڈ مارتی ہے, پھر وہ کاکڑ دنا آتا ہے پھر وہ. تو یہ کاکڑ دنے کا مطلب ہم نے ایک دم اسپیڈ میں آ گئے. تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہمارا پیٹ ہضم کر رہا ہے. صحیح ہے نا. صبح چائے, صبح ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, پھر دوپہر کھانے کی بھوک لگتی ہے, وہ کھانا بھی مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے, پھر نیند چڑھتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے. میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں, کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی, کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز, ایسا مزہ آتا ہے نا, ہٹو بچوں. میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی وہ تو دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے. کہ ہم دوپہر جب تھکے ہوئے آتے ہیں, گھر میں کھانا ہوتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے, دال چاول اور کچا پیاز اور اچار. دال چاول صحیح طرح سے بنے ہوئے ہوں, کچا پیاز ہو اور رائتے مائتا ہو, ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں یار. پھر کھا کے آتی ہے نیند, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سونے کی جگہ بھی ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں. پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آؤں گا, نہیں سونا نہیں ہے آپ. ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار, نیند آ رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ لیٹتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, پھر ایک غلط کام کرتا ہوں, کڑک چائے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا. لوگ چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں یار, اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے, کیونکہ مزہ بہت ہے بار. چرسی ہیروئن چی کو وہ مزہ نہیں آتا, کیوں اس کا عادی ہو گیا ہے نا. پھر جب ہم آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں, دماغ اتنا فریش. آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں, رات 2 بجے تک آپ فریش رہیں گے. لوگ کم وقت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار. اس سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلہ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, نیند آئے گی, آپ سو نہیں رہے, دماغ فل ٹینشن میں جائے گا. تو کیا فائدہ یار, رات تک آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں, چہرے پہ رونق ختم. ہم کیا کرتے ہیں, سو گئے. ایسی نیند آتی ہے, خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا, منہ ہاتھ دھوئے, پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائی. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کاکڑ دنا. دوبارہ سے کیا ہو گیا, وہ جو صبح کاکڑ دنا ہوا تھا نا ناشتے کے بعد, وہی کاکڑ دنا کیا ہو گیا, بولو نا یار, وہی کاکڑ دنا. دماغ فریش. پھر آپ اپنا جو بھی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, کوئی ریسرچ کا کام کریں, بیان کے لیے کہیں جائیں, دماغ بالکل کیا ہوتا ہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی, فریش ہو. بکری, آج میں اتوار بازار لگا تو بکری خریدنے چلا گیا, تو شاپنگ کا اپنا مزہ ہے یار. یہ والی بکری نے پسند ہی نہیں آئی, صاحب غیر خاندانی بکریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ہم نے کہا بکری تو ایسی ہو کہ یار کھاتی سب ایک جیسا ہے, آؤٹ پٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا. تو دودھ تو ہو نا اس کا, بکری کے دودھ کا اپنا مزہ ہے یار. صبح صبح بکری کا دودھ پیو, ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے, پیٹ ایسا تیزابیت ختم ہوتی ہے. لوگ خام خام اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے, بکری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بکریاں پالتا ہے. ابے صحت کا بیڑا غرق. خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے, یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو, اس میں گوالے کا اپنا دودھ زیادہ ہوتا ہے, اس نے جو اپنی چیزیں ملائی بھی ہوتی ہیں نا.
تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دی ہے, وسائل دیے ہیں, تو بکری پالو یار, اس کو کھلانے کا مزہ ہے, اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزہ ہے. لیکن نہیں جی پرسنالٹی ہماری ایک شخصیت ہے, تو ٹھیک ہے مرو پھر جاؤ قبر میں مر کے. پرسنالٹی شخصیت, ہم تو پالتے ہیں بکری, بڑا مزہ آتا ہے, مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں, انڈے کھاؤ اس کے مزہ ہی اور ہے, دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. تو خیر پھر جناب اس کے بعد جو بھی ہے, ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد, وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا, آج فلاں بچے کو یہ ہو گیا, تو آج فلاں کی بیماری, آج فلاں کے یہ آ گیا, فلاں کا یہ تو گھر میں. اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو نا تو پھر سکون کا مزہ بھی نہیں ہے. تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا. یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں, یہ اگر بالکل ختم ہو جائے نا, بالکل بے فکرہ ہو جائے, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلترو کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. ٹینشن لیس ہو گئے نا تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ. یہ صحیح بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دیتے. جب میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھے جن کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے, کوئی سرے سے ٹینشن ہی نہیں ہے, تو جب سب کام ہی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے ان کی, بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں, سٹھیا جاتے ہیں وہ. تو ہمارے حضرت کو کی صحت بہت زبردست تھی. آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی, باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا ان کو. حضرت ڈاکٹر بھی تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھیں. تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے, 78 سال کا میں ہو گیا ہوں, تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا, تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے, اس سے صحت کی قدر. کیا خیال ہے رہتے جب بیمار ہوتا ہے آدمی. دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی. پھر جب سردیاں ٹینشن والی ہوا کے وہ چلتے ہیں, پھر جب سردیاں جاتی ہیں گرمی کی پھر لہر آتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چینجنگ جو ہے نا, چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. بھوک لگے گی, ٹینشن ہوگی, تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا. ہر وقت کھانا ہی میز پہ موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں. اس لیے صبح ناشتہ کرو, پھر درمیان میں کچھ نہیں کھاؤ. ٹینشن ہونے تو تھوڑی بھوک کی, بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے. جیسے آفس میں گئے, چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھانا شروع کر دی, بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے یار. بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا, اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی. صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے, کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا, ٹینشن ہو, اور یہ وہی شارک مچھلی کی طرح وہ پیچھے بھاگے گی آپ کے, تو آپ کیا ہوں گے, ہنسی خوشی زندگی گزار. اور اللہ تعالیٰ بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو اللہ کے قبضے میں ہے دل, اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے, ٹینشنوں میں ڈال دے. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اس کو W11 سمجھو, لٹکے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اسے سیٹ مل گئی, میں لٹکا ہوا ہوں, آگے جا کے اس نے بھی اتر جانا ہے اور میں نے بھی اترا, اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ, اس کو ٹائم لگے گا اترنے میں. تو ڈیفینس کے 1000 بنگلے میں رہ رہے ہیں نا, اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے. اس کی ایک ایک اینٹ سے, ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی. یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں اسپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہے بھائی, اور میں جا رہا ہوں دنیا سے. اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی بحریہ ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا ہے یار, ابھی تو جانے کا کوئی تگ ہی نہیں بنتا یار. غریب آدمی فٹ پاتھ پہ لیٹا لیٹا, بولو وہ کہہ رہا ہے یار چلو شاید وہاں انجوائے کر لیں کچھ. وہ تو یہی سوچے گا نا, یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی لائف, شاید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سی انجوائے, نکل لے یار, چلا لے جائے یہاں. تبھی تو چرسی کتنے آرام سے مر جاتا, اب چرسی نہ بن جائے گا. تو انسان تربیت کا محتاج ہے, اور اللہ نے سب سے بڑی برائی جو انسان کی بیان کی ہے وہ کیا ہے, کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو بجائے سدھرنے کے, نہ سدھرے اتنا غلط نہیں ہے, ہر آدمی پر نہیں سدھرتا, لیکن بڑا بدبخت وہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو پھر اس کے اپوزٹ چلنا شروع ہو جاتا. تو معاشرے میں ایسے لوگ سب سے خطرناک اور اللہ کی نظر میں سب سے برے ہیں یہ لوگ. اور اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ
کچھ بھی نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے. یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھائے نہیں بس. اور دوسرا درجہ یہ کہ ہمیں سمجھائیں لیکن ہم چلیں گے نہیں. اس کی امید ہے شاید کبھی سیدھے راستے پہ آ جائے, کیونکہ اس نے نصیحت کا راستہ اپنے لیے کھولا ہوا ہے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ, میں غور سے سنوں گا, غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کروں گا, نہیں ہوئی تو مان لوں گا غلطی. اور تیسرا وہ ہے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں, جہاں نصیحت کی بات ملتی ہے اسے فالو کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں, دوسرے والے زیادہ ہیں, تیسرے ہول سیل کے حساب سے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو جب آپ چلاؤ تو الٹا چلنا شروع, بس نصیحت کیوں کی ایک دم الٹے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوری